بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں مرکز اہل سنت کی انتظامیہ اور ان کے بانی مبانی میرے ہم نام مولانا محمد الیاس گمن صاحب کو، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ان چھٹیوں کے زمانے میں علماء، طلباء اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بنا دیا۔ ایک ہی چھت تلے بہت سارے موضوعات کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرنے کا یہ بندوبست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً جو موضوعات آپ سن کر پڑھ کر یہاں آئے ہیں سارے کے سارے ہی اہم اور ضروری ہیں۔ جو آدمی اس کام میں کھبا ہوتا ہے، پھنسا ہوتا ہے، اس کو تو وہی چیز نظر آتی ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں فتنہ قادیانیت کے تعاقب اور اس کے رد کے سلسلے میں۔ حضرت والد صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ توجہ دیتے رہے کہ بھائی مجھ سے میرا علم جو ہے حاصل کر لو۔ وہ فرماتے تھے کہ میری کوئی 50 سالہ علمی جد و جہد ہے، تجربات ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اور الحمدللہ 1952 سے
1952 سے انہوں نے یہ رد قادیانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے پڑوس میں یہاں چوکیرا ایک بستی ہے، کچھ لوگ وہاں جانتے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1952 میں جب ٹنڈوالا یار سندھ سے دورہ حدیث کر کے اور رد رفض اور رد قادیانیت ملتان میں قائم کردہ دارالمبلغین حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ دارالمبلغین سے آپ نے 3 ماہ کا رد قادیانیت کورس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا دوست محمد قریشی، حضرت مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری اور حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمہ اللہ جمیعاً کے ہاں سے رد رفض کا کورس کر کے آئے۔ تو پہلے ان کی تعیناتی 1952 میں یہاں دارالہدا چکیرا میں ہوئی۔ تو والد صاحب نے اپنے احوال زندگی میں لکھا ہے کہ یہاں وہ پڑھاتے تھے، شام کو وہ دیہاتوں میں جا کر وہ رد قادیانیت کا کورس کراتے تھے، طلباء کو پڑھاتے تھے۔ یہاں ایک مشہور ہستی ہے سرگودگ، ملک محمد اسلم کچھیلا، انہوں نے ایک تحریر بنا کر دی والد صاحب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کام لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں آج میں اور میرا سارا گاؤں جو ہے وہ قادیانی ہو چکا ہوتا۔ کوئی بستی کوئی قریہ انہوں نے اپنے پنجاب میں آس پاس میں نہیں چھوڑا، الا یہ کہ وہ وہاں پہنچے ہیں، بڑے بڑے سخت مناظرے بھی کیے ہیں، اتنے بڑے شدید چیلنج بھی ہوئے کہ ادھر سرگودے کے علاقے میں ہی ایک جگہ والد صاحب ایک تقریر پر پہنچے، تو جب مرزا قادیانی کے بخیے ادھیڑے تو ایک قادیانی کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے مرزا صاحب کا تیا پانچا کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں 1 سال کے اندر منظور چنیوٹی کو قتل کر دوں گا، قتل نہ کروں تو میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں گا۔ 1 سال مکمل ہو گیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر پہنچ گیا اسی گاؤں میں۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو زندہ موجود ہوں ابھی تک، میں اس اعلان کرنے والے آدمی سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ اپنی تحریر پر کیے ہوئے معاہدہ پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو الحمدللہ بڑا کام کیا لیکن کسر نفس یہ کہ وفات سے 1 دن پہلے یہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی کامیابیاں دی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آخرت میں میرا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں اور انگلینڈ میں جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے یہ رد قادیانیت کا کورس جو ہے کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جسم اطہر کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، ہم مسلمان حضور علیہ السلام کے معراج جسمانی کے قائل ہیں، مرزا قادیانی آپ کے معراج جسمانی کا بھی منکر ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خاتم النبیین بنا دیا جائے تو کیا آپ اس بوجھ کو برداشت کر لیں گے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ یہ ذمہ داری میں ادا کر لوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کی امت کو اگر آخر الامم بنا دیا جائے تو وہ یہ بوجھ برداشت کر لے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کا امتحان کیا ہوا تھا بڑی بڑی مشکلات میں۔ آج تو بدبخت بھونکتے نا ان کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی اور عرض کی کہ اے اللہ میری امت آخر الامم ہونے کا بوجھ برداشت کر لے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ دنیا میں جا کر اعلان کر دو۔ جب آپ تشریف لائے معراج سے واپس تو آپ نے اعلان فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ وہ ختم نبوت کا تاج جو اللہ پاک نے آپ کو عرش بری پر بلا کر پہنایا تھا، یہ قادیانی اس تاج کو چھیننا چاہتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی کہتا ہے میں ایسی نبوت نہیں، ایسی شریعت کو لعنتی شریعت سمجھتا ہوں جس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہو، میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، تو پھر ختم نبوت باقی رہی نہیں نہ رہی، وہ تو تاج چھین کر لے گئے نا۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قادیانی در حقیقت اس ختم نبوت کے عقیدے کے اس تاج کے ڈاکو ہیں۔ یہ ڈاکو ڈاکہ مارتے رہیں اور ہم مزے کی نیند سوتے رہیں، یا ہم اس مسئلے کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہ سمجھیں، پھر وہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہوا کہ نہ ہو، ہے کہ نہیں بات؟ اور والد صاحب فرماتے تھے یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو خدا کی خدائی محفوظ رہتی ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی محفوظ رہتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں ہے نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی باقی رہتی ہے، اور نہ اللہ پاک کی وہ خدائی جو ہے یعنی ربوبیت وہ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نبی آ جائے وہ بھی سچا، یا اس کو نبی مان لیا جائے تو پھر اس کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں بات؟ ایسے ہی ہے نا مسئلہ، وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایسا ہی ہے نا شریعت کا مسئلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں راتوں رات بیت اللہ شریف سے بیت المقدس گیا ہوں، اور بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان تک اللہ پاک سے ہم کلام ہوا، تو مشرکین نے انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی ہے انہوں نے کہ وہ مولانا چنیوٹی والی چنگاری اس کے سینے میں لگا دی، اب وہ قادیانیت کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ جو ہے 15 روزہ رد قادیانیت کورس، یہ وہاں ایک کاپی کی شکل تھی، چونکہ وہ 2-3 ہزار آدمی شریک تھے، وہ کاپیوں کی فوٹو کاپی کرانا مشکل تھا، انہوں نے اس کو چھپوا لیا۔ پھر مولانا سلمان منصور پوری مولانا حسین مدنی کے نواسے، ان حضرات نے کہا اس کو تو چھاپنا چاہیے، لہذا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا رد قادیانیت کے زرعی اصول، اور وہیں سے تعلم دیوبند سے وہ چھپ گئی۔ تو وہ شاہ عالم گورکھپوری انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب کا ہندی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ہندوستان کی کہ وہ مولانا شاہ عالم گورکھپوری وہ قادیانیوں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور قادیانی آگے آگے دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے سو قادیانیوں کو وہ مسلمان بنا چکے، ایک دیا ایک چراغ جو تھا، تقریباً 5 لاکھ صفحے ان کو، وہ چونکہ ہندوستان میں تھے نا، تو قادیان ہندوستان میں، وہ قادیانیوں کے رسالے کتابچے یہ وہ
کو 5 لاکھ صفحات کا انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کروا کے ایک لائبریری بنا دی ہے رد قادیانیت کے خلاف۔ تو یہ ایک بہت بڑا عالمی استعماری فتنہ ہے۔ چند لمحوں میں آپ یہ سمجھیں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ در حقیقت کوئی مذہبی فتنہ نہیں ہے، مذہبی گروہ نہیں ہے، اب ایک مذہب بن گیا، لیکن یہ قادیانی فتنہ معرض وجود میں کیوں آیا؟ یہ ایک کتاب تحریک احمدیت جو والد صاحب اس کا مطالعہ کر رہے تھے، وفات سے صحیح 24 گھنٹے پہلے میں ان کے پاس، ہم سارے بچوں کو لے کر گئے ملنے، آخری دیدار ہی تھا زندگی کا، تو اس وقت لیٹ کر اسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ کتاب نیب کے ایک ڈائریکٹر نے لکھی ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے کہ یہ قادیانی فتنہ کیسے معرض وجود میں آیا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1869 میں انگریز جو بر صغیر پر قابض تھے، انہوں نے ایک سوال رکھا، اپنے گماشتے جو تھے، مربی تھے یا ان کے وہ مشنری آدمی تھے، کہ ہم ہندوستان میں بڑا کام کر رہے ہیں، پلے بناتے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان پھر بھی ہمیں مارتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اس پر ریسرچ کرو۔ 1 سال ریسرچ ہوئی تو 1870 میں انگلینڈ میں انہوں نے گول میز کانفرنس بلائی۔ وہاں سیالکوٹ سے، لاہور سے جو ان کے پادری بڑے نمائندے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے ہندوستان کا سروے کیا ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ عیسائی، یعنی آپ لوگ جو ہیں برطانیہ سے یہاں آئے ہیں، تاجر بن کے آئے تھے، آہستہ آہستہ قابض بن کے، جیسے اب امریکہ آیا پاکستان میں، اور اس نے کہا جی ہم نے جو ہے اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم نے ہندوستان سے وہ سیکورٹی ورکر لانے ہیں، 2 4 نہیں 3000 ہی ماشاءاللہ اکٹھی منظوری مل گئی۔ تو یہ امریکہ اسی برطانیہ کی لائن پر جو ہے وہ چلا ہوا ہے۔ بہرحال وہ سیکورٹی گارڈ کے نام سے بندوں کو لاتے رہے، آخر کرتے کرتے فوج بن گئی اور وہ قبضہ کر گئی ہندوستان۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ قابض ہیں، وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ لوگ یہاں کے باسی نہیں ہیں، بدیسی لوگ ہیں، آپ چونکہ قابض ہیں، دوسرا مسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ عیسائی ہیں، کافر ہیں، وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں جہاد، وہ جہاد سمجھ کے تمہیں مارتے ہیں، اس لیے کوئی ایسی کوشش کی جائے، کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی پیدا کرو جو کہ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ جب نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو یہ جو جہاد والا کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کو نکالیں گے، کیونکہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے، اور ایک اسلامی فریضے کو تو صاحب شریعت نبی منسوخ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو کہ نبوت کا دعویٰ کر دے، اس سے پھر ہم یہ جہاد والی حرمت کا اعلان کروا دیں۔ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں آیات احادیث موجود تھیں، تو انہوں نے اس آدمی کو خریدا۔ مرزا قادیانی نے اپنے خاندان کا جب تعارف کروایا ہے تو اس میں اس کے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہتا ہے، وہ اس کے تعارف کا پہلی سطر یہ ہے، کہتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو کہ اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے۔ اس کے والد کو اس زمانے کے گورنر کے پاس کرسی ملتی تھی۔ 1857 کی جنگ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جنگ آزادی کہتے ہیں نا۔ یہ اس قادیانی نے اس کو غدر لکھا ہے، غدر،
کہ یعنی غدر کا معنی دھوکہ، کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا۔ کہتا ہے اس غدر کے زمانے میں میرے باپ نے 50 سوار اور 50 گھوڑے انگریز کی فوج میں شامل کیے تھے۔ اپنا بڑا بھائی ہے غلام قادر، اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ سرکار انگریز کی نوکری کرتا تھا۔ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایک گوشہ نشین آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے انگریز کی اطاعت اور اس کی تائید میں 17 برس تک باقاعدہ کام کیا ہے۔ 24 کتابیں اس نے گنوائی ہیں، جس میں اس نے لوگوں کو انگریز کی طرح مولڈ کرنے کا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آخر جو انگریز کی غرض تھی کہ بھائی جہاد کو حرام کر دیا جائے، اس نے اعلان کیا چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جنگ و جدال۔ وہ جس مقصد کے لیے انگریز نے اس کو تیار کیا تھا وہ کام اس نے وہ پورا کر دیا۔ یہ بھی چلا ہے۔ اسی زمانے میں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ گئے حج کے لیے 1869-70 میں، تو انہوں نے اجازت مانگی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، تمہارا خالی وہاں پر موجود رہنا ہی اس کی سرکوبی کے لیے کافی ہے۔ یہ 1869-70 کی بات ہے۔ حضرت نے پیش گوئی فرمائی اور ادھر سے انگریز نے 1870-71 میں اس مرزا قادیانی کا انتخاب بھی کر لیا۔ تو در حقیقت یہ فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، انگریز کی حکومت کو بر صغیر میں مضبوط کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی نے اعتراف کیا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اب میرے پاس تو اب وقت ہی بہت تھوڑا ملا، میں نے سمجھا چلو 3 گھنٹے مل جائیں گے، 3 موضوع ہیں تو ہر موضوع پر 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن یہ تو سارا ایک ہی گھنٹہ، اس میں کیا ہوگا، مذاق ہی ہوگا صرف۔ لیکن چلو مرزا قادیانی کا کچھ مذاق ہی ہو جائے۔ اچھا، اس کی اب لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتے، بالکل مختصر میں کروں گا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ نے سنا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چلو مجھے تو ان کے دیکھنے کی، زیارت کرنے کا موقع ملا، خدمت کی، وہاں ان کی خدمت میں رہے۔ یہ مجھے یاد ہے عصر کی نماز کے بعد جامع علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن میں مسجد کا جو محراب ہے وہاں ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ حضرت بن نوری عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے۔ جب مولانا انور شاہ کشمیری کا ذکر آتا تو حضرت ایسے کر کے جھومنے لگ جاتے، جھومنے لگ، استاد کا ذکر کر کے جھومنے لگ جاتے، وہ ایسے بولتے جیسے ان کے منہ میں شہد آ گئے۔ ان کی باتیں سناتے کہ ہمیں استاد جب سبق پڑھاتے تھے تو فرماتے یہ بات آج سے میں نے 40 سال پہلے فلاں کتاب میں پڑھی، یہ بات میں نے آج سے 45 سال پہلے فلاں کتاب کے فلاں نمبر صفحے پر پڑھی۔ یہ یادداشت اور ان کا حافظہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند پتہ نہیں آپ گئے کہ نہیں گئے، میں گیا، اس کی لائبریری 3 منزلوں میں، 3۔ کہتے ہیں کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لائبریری کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو علامہ اقبال
ان کی تعزیتی جلسے میں گئے تو دو باتیں کی. ایک تو یہ بات فرمانے لگے کہ اسلام کی 500 سالہ تاریخ میں علامہ انور شاہ کشمیری جیسا انسان پیدا نہیں ہو. دوسرا شعر انہوں نے کہا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میرے استاد ہیں مفتی رضا الحق صاحب, اب وہ بھی دارالعلوم زکریا لینیزیا ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں. ان شاعر بھی تھے بڑے, تو ہم نے میگزی وغیرہ ان سے پڑھی, بہت قیمتی کتابیں ان سے پڑھی. مذاقی آدمی بھی تھے, شاعر بھی تھے. تو بہرحال انہوں نے ایک اشعار کا مجموعہ بنایا, اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال نے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں کہا ہے. کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حکیم الامت تھے, فرماتے تھے کہ اسلام یقیناً مذہب حق ہے, سچ مذہب ہے. اس کے اسلام کے سچے ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کی ہے. اگر یہ اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو کم از کم مولانا انور شاہ کشمیری اس مذہب کو قبول نہ کرتے. یہ وہ انسان ہے جس نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی بھی غلطیاں نکالی. اور کہتے ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ جیل میں تھے. پتہ چلا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے, تو فرمانے لگے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے آدمی تھے, بچھڑ کر پیچھے رہ گئے. یہ مولانا انور شاہ کشمیری, دو ایک واقعہ اور دو ان کے ارشادات. واقعہ تو یہ ہے کہ 1926 میں احمد پور شرقیہ بہاول پور, وہاں کی غلام عائشہ لڑکی مسلمان تھی, منگیتر اس کا مسلمان تھا, قادیانی ہو گیا. اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ کافر ہے, تو میں اس کے ساتھ شادی جو ہے وہ نہیں کروں گی. وہ مقدمہ 7 سال چلتا رہا. اس وقت جامع عباسیہ بہاول پور میں موجود تھا. نواب محمد صادق عباسی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے, میں وہ سارا قلعہ وغیرہ بھی ان کا دیکھ آیا ہوں. تو ان کا بنایا وہ جامع عباسیہ بھی موجود تھا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بہاول پور میں وہ ختم نبوت کا ایک مقدمہ لڑا جا رہا ہے. تو حضرت ہر تاریخ پر ہندوستان سے بہاول پور جاتے ہیں. ابھی یہاں سرگود سے آپ پیمائش کر لیں سفر کی, تقریباً 12 گھنٹے کا سفر ہے بہاول پور. اتنا ہی سفر پیچھے ہے ہندوستان دارالعلوم دیوبند, یعنی 24 گھنٹے کا سفر. اس زمانے کی کیا بسیں ہوگی, کیا ریل ہوگی, ہر تاریخ پر وہاں آتے. کیس کی پوری سماعت کی, اس کو وکیلوں کو مضبوط کیا. اور یہ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ اول تو مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو میں خود سن لوں گا. اور فرمایا کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ نہ ہوا بعد میں ہوگا, لیکن یقیناً ہوگا اسلام کے حق میں. فرمایا جو فیصلہ ہو وہ میری قبر پر آ کر سنا دینا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے حضرت علامہ انور شاہ کا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی بالکل واضح ہو گیا. وہ اپنی جگہ پر, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 6-7 سال جب تک وہ زندہ رہے ہر تاریخ پر بہاول پور جاتے. وہ کہہ سکتے تھے کہ ایک عورت کا مسئلہ ہے, جامع عباسیہ وہاں موجود ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ کیس لڑ لیں گے. لیکن حضرت کو اتنی فکر تھی.
آپ اندازہ کر لیں کہ اس مقدمے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ دوسری بات، آپ مرض الوفات میں تھے، کہتے ہیں خونی بواسیر تھی، بڑے شدید بیمار تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، تو حکم فرمایا کہ سارے ہندوستان کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں سارے اکٹھے ہو، فرمایا میری چارپائی اٹھا کر مسجد میں لے چلو، یعنی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، چارپائی لے جائی گئی تو آپ نے چارپائی پر لیٹے لیٹے خطاب فرمایا میں نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے اس قادیانیت سے بڑھ کر خطرناک فتنہ نظر نہیں آیا، اور فرمایا اس صدی کا سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ یہ ہے، اس کی سرکوبی کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالو، یہ ایسا جہاد ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے، میں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ضامن بنوں گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ کیوں؟ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو فرمایا کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے سن لیا کہ اس فتنے کو پروان چڑھانے والا کون تھا بھلا؟ کون تھا؟ ہندوستان کا انگریز۔ اور آپ نے اپنے بزرگوں سے سنو ہوگا کہ انگریز کی حکومت اس وقت اتنی لمبی چوڑی تھی کہ جس ملک سے سورج نکلتا تھا وہاں پر بھی برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی، جس ملک میں سورج ڈوبتا تھا وہاں پر بھی انگریز کی برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی، یہ تو براہ راست اس کی حکومت تھی۔ پھر دنیا کے ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس قادیانی فتنے کو انگریز نے خود پروان چڑھایا تھا، یہ الو کا پٹھا جو بکواس کرتا تھا اس کو وحی کا الہام کا نام دے کر وہ برطانوی انگریز رات رات میں ٹیلس کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو تذکرہ ہے جس کو یہ وحی مقدس کہتے ہیں، اس کا مرتب، اس کا نام ہے جلال الدین شمس، وہ 1920 میں فلسطین پہنچا ہے وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک شخص حسن محمود عودہ 1999 میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انگلینڈ میں آ کر مسلمان ہوا، توبہ طائب ہوا۔ اس نے کہا، وہ فلسطین کا تھا، وہاں انگلینڈ میں رہتا تھا اور مرزا طاہر کا ترجمان تھا، عربی کا ترجمان تھا۔ وہ آ کر مسلمان ہوا، قادیانی اس نے لعنت بھیجی، اس نے کہا میں قادیانی، میرا والد قادیانی، میرا دادا قادیانی۔ اس جلال الدین شمس نے 3 نسلوں کو قادیانی بنایا۔ اچھا 1920 میں وہاں تھا فلسطین میں، 1926 میں جب بہاولپور کا مقدمہ آیا تو وہاں آ کر اس مقدمے میں قادیانی وکیل کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یعنی ان کا جال جو ہے اتنا پھیلا ہوا تھا، تو چونکہ اس کی ہر بات جو ہے ایک ہی رات میں پوری دنیا کے کونے پر جو ہے کونوں تک پہنچ جاتی تھی، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ اس صدی کا سب سے خطرناک بڑا فتنہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ یہ آپ نے کیوں بات فرمائی؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کتا بڑا وفادار جانور ہے کہ نہیں؟ کتا بڑا وفادار جانور ہے۔ گھروں میں، کھیتوں میں جہاں جانور باندھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر فیکٹریوں میں لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تحفظ کے لیے۔ اور کتے کا وصف ہے کہ جو بھی اوپرا پرایا آدمی غیر معروف
اس کے محلے سے اس کی گلی سے گزرتا ہے کتا اس کو بھونکتا ہے ضرور، ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ اگر کوئی چور ڈاکو اس کے مالک کا نقصان کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی ٹانگوں میں پڑ جاتا ہے، کتا مر جائے گا، کتا مر جائے گا، لیکن اپنے مالک کا نقصان برداشت نہیں کرے۔ ایسے ہے کہ نہیں بات؟ حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ ہمیں یہ دین اسلام کی جو دولت ملی ہے کس کے صدقے و طفیل ملی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو اپنی 6 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، فضلت علی سائر الانبیاء بسن، اس میں سب سے آخری چیز کیا بیان فرمائی؟ وختم بی النبیون، کہ میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں نا تاج و تخت ختم نبوت، ہم یہ جو زندہ نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد جو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ ختم نبوت والا تاج اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا تھا۔ وہ ختم نبوت تب بھی باقی رہتی ہے جب اس کے بعد نبوت جاری نہ ہو۔ اگر آپ کے بعد بھی نبوت جاری ہو پھر وہ ختم نبوت تو نہ رہی، ایسے ہی بات ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے اساتذہ میں سے، انہوں نے ترجمان السنہ کتاب لکھی ہے، اس میں ایک حدیث شریف انہوں نے نقل کیا ہے۔ مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی انہوں نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں ترجمان السنہ کے حوالے سے یہ حدیث شریف بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جسم اطہر کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے، ہم مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج جسمانی کے قائل ہیں، مرزا قادیانی آپ کے معراج جسمانی کا بھی منکر ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خاتم النبیین بنا دیا جائے تو کیا آپ اس بوجھ کو برداشت کر لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ یہ ذمہ داری میں ادا کر لوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کی امت کو اگر آخر الامم بنا دیا جائے تو وہ یہ بوجھ برداشت کر لے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابہ کا امتحان کیا ہوا تھا، بڑی بڑی مشکلات میں۔ آج تو بدبخت بھونکتے نا ان کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی اور عرض کی کہ اے اللہ میری امت آخر الامم ہونے کا بوجھ برداشت کر لے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ دنیا میں جا کر اعلان کر دو۔ جب آپ تشریف لائے معراج سے واپس تو آپ نے اعلان فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ وہ ختم نبوت کا تاج جو اللہ پاک نے آپ کو عرش بری پر بلا کر پہنایا تھا، یہ قادیانی اس تاج کو چھیننا چاہتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی کہتا ہے میں ایسی نبوت نہیں، ایسی شریعت کو لعنتی شریعت سمجھتا ہوں جس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہو، میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، تو پھر ختم نبوت باقی رہی نہیں نہ رہی، وہ تو تاج چھین کر لے گئے نا۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قادیانی در حقیقت اس ختم نبوت کے عقیدے کے اس تاج کے ڈاکو ہیں۔ یہ ڈاکو ڈاکہ مارتے رہیں اور ہم مزے کی نیند سوتے رہیں، یا ہم اس مسئلے کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہ سمجھیں
پھر وہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہوا کہ نہ ہو؟ ہے کہ نہیں بات؟ اور والد صاحب فرماتے تھے یہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو خدا کی خدائی محفوظ رہتی ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی محفوظ رہتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں ہے نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ باقی رہتی ہے اور نہ اللہ پاک کی وہ خدائی جو ہے یعنی ربوبیت وہ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نبی آ جائے وہ بھی سچا یا اس کو نبی مان لیا جائے تو پھر اس کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں بات؟ ایسے ہی ہے نا مسئلہ، وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایسا ہی ہے نا شریعت کا مسئلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں راتوں رات بیت اللہ شریف سے بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان تک اللہ پاک سے ہم کلام ہوا ہوں، تو مشرکین نے انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نے سنا ہے کہ تمہارے دوست نے کیا بات کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کہا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو راتوں رات گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو 1 مہینے کی مسافت ہے، اور پھر وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، یہ بیت المقدس جانا ہی سمجھ میں نہیں آتا، یہ اوپر کا جانا یہ بات آپ کی عقل میں آتی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے خود سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں پھر اس پر ایمان لے آتا ہوں۔ اسی دن آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا کہ بن دیکھی چیز پر، بن دیکھی ہوئی چیز کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے غائب رہے پھر واپس تشریف لائے، اس سے بڑی بڑی باتیں آپ فرماتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے میرے پاس بھائی فرشتہ جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے یہ صورت مجھے سکھائی ہے، بتائی ہے، وہی آئی ہے۔ ہم تو آپ کو وہ فرشتے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو سچے مومن کی شان یہ ہے کہ نبی جب جو بات کرتا ہے اس پر ایمان لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص کسی کو اللہ کا نبی مانتا ہے پھر اس کی باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا۔ اب دیکھو اگر ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہ ہو اور نبوت کو جاری مانا جائے، اب جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو پھر نبی ماننا پڑے گا۔ ان جھوٹے نبیوں میں سے ایک یہ ہوا مرزا قادیانی، اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس کے نیچے باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے یعنی وحی مقدس۔ چونکہ وقت نہیں ہے وہ ہم تو دکھا نہیں سکتے حوالے، تو اس کتاب میں کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر وحی کی اور مجھے کہا انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، کہ اے مرزا تو کہہ دے کہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ ان تمام انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ تو اس روایت کے مطابق اس نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور آگے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا تو کہہ دے قل ارسلت الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اگر اس وحی پر ایمان لایا جائے تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ باقی رہتی۔ مرزا قادیانی اسی کتاب میں بکتا ہے
کہتا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی اور مجھے کہا انما امرکا، ذرا الفاظ دیکھیں، انما امرکا اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ اے مرزا تیری شان یہ ہے کہ تو جو کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو کہے گا کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جائے گا۔ لعنت تو بھیج دو مرزے کے اوپر، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ اگر اس وحی کو سچا مانا جائے پھر خدا کی خدائی محفوظ رہتی؟ اس دجال نے اسی کتاب میں کہا ہے اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں، فخلقت آدم، میں نے آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا یا مرزا قادیانی نے؟ ویسے بھی آدمی عقل سے سوچے کہ اس دجال بے غیرت کے بچے نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہے 1839 یا 1840 عیسوی بتائی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1840 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام تو کوئی 25-30 ہزار سال پہلے پیدا ہوئے۔ جو بدبخت خود 25-30 ہزار سال بعد پیدا ہوا ہو وہ اپنے سے 30 ہزار سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کو پیدا کر سکتا ہے؟ لیکن اس بے غیرت کے بچے نے یہ بات کہی ہے۔ اگر ہم حوالہ پیش نہ کر سکیں جو سزا چور کی وہ سزا ہماری، اور اگر وہ یہ بات پکے پھر یہ لوگ کہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا تو آپس میں کوئی فرق ہی کوئی نہیں ہے، یہ مولوی ہمیں ایسے ہی بلا وجہ کافر گردانتے ہیں، کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، پھر بھی مولوی جو ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ بھائی اگر مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، صدقات خیرات کرنا، تو یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے نا؟ تو پھر ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے لیکن نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، تو پھر مرزا بشیر الدین بے غیرت کے بچے نے یہ کیوں کہا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے ان کا نام بھی سنا ہے یا نہیں سنا، کہ وہ سارے کے سارے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ وہ ہمارا کلمہ، نماز، روزے وہ کہاں گئے؟ اور اس مرزا دجال نے، غلام قادیانی نے، اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس میں وہ بکتا ہے، کہتا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون، کہ یہ جو میری کتابیں یہی آئینہ کمالات اسلام اور توضیح مرام فلانی 84 کتابیں، کہتا ہے یہ جو کتابیں میری، ہر مسلمان ان کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان سے نفع اٹھاتا ہے اور میرے دعوی کی تصدیق کرتا ہے، الا ذریۃ البغایا، سوائے کنجریوں کی اولاد کے۔ یہ سارا وقت اس میں ختم نہ کر دیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ میں بھی نہیں مانتا، تو میرے سمیت
پھر ان کے نزدیک ہم کیا بن گئے؟ کنجری کی اولاد۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ تو جو قادیانی اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں سوال، ہم بھی یہ اعتراض ان کے اوپر دہراتے ہیں۔ اگرچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرزا قادیانی نے ہمیں کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ فتویٰ اس کے اوپر فٹ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس کا فتویٰ یہ ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہ لائے وہ کون ہوتا ہے؟ کنجری کی اولاد۔ اب مرزا قادیانی کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا حرمت بی بی، ویسے اس کو پھجے کی ماں کہتے تھے، پھجے دی ماں۔ تو اس کا بڑا بیٹا تھا، اس کا نام تھا فضل احمد، چھوٹا تھا، اس کا نام تھا سلطان احمد۔ یہ دونوں مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لے آئے۔ پھجا جو تھا، پھجا فضل احمد، پھجا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ پھجے دی ماں اس کو کہتے تھے کہ نام بگاڑ کر، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے نا، تو اس کو وہ فضل احمد کا بن گیا پھجا، پھجا۔ تو اس کی ماں کو پھر کہتے تھے پھجے دی ماں۔ تو اب یہ فضل احمد اس کے اوپر ایمان نہیں لایا، مرزا قادیانی کے زمانے میں مر گیا، اور یہ ملتان میں سب انسپکٹر تھا۔ اس کی میت یہاں لائی گئی اور مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھجا، اس کی ماں حرمت بی بی، اس کا دوسرا بھائی تھا سلطان احمد، وہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ اب مرزا قادیانی کے فتوے کے مطابق جو اس پر ایمان نہ لائے وہ کون ہوتا ہے؟ تو پھجا جو ہے اس کے اوپر ایمان نہ لے آیا، تو وہ پھر کیا بن گیا؟ وہ کنجر بن گیا نا۔ اور پھجا جو ہے اس کی ماں جو تھی حرمت بی بی، وہ کیا بن گئی؟ کنجری۔ تو جس کے گھر میں وہ رہتی تھی وہ کیا بنا؟ پھر خود کنجر بنا یا نہ بنا؟ والد صاحب کہتے تھے بھڑکنجر، کنجروں کا بھی باپ ہے، حرام زادہ کنجر، حرامی، کتوں، خنزیروں، سوروں سے بدتر۔ لیکن وہ الزام ہمارے اوپر لگاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر یہ خالی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، تو میں گیا ہوں الریاض کی بستی یمامہ، جہاں مسیلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی تھی۔ اس بستی جو ویران ہوئی پڑی ہے، اب وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، کوئی تیلا گھاس کا نہیں اگتا، لیکن اس بستی میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد دیکھی ہے۔ وہ پتھروں سے، مٹی سے بنی ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب کی وہ مسجد تھی، اس کے گاؤں کی، اس کے علاقے کی مسجد تھی، 2 منزلہ مسجد، ہم اس کے فوٹو بھی بنا کر لائے تھے۔ وہ بستی مسیلمہ کذاب کے محلے میں بنی ہوئی تھی۔ مسیلمہ کذاب یقیناً نمازیں پڑھتا تھا۔ اگر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا یہ اسلام کی نشانی تھی، تو پھر ہمارا سوال ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کیوں کی تھی؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کے نماز پڑھنے کا حوالہ یہ ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کی وہ سجا نامی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ صلح ہو گئی، وہ خاتون جو نبینی تھی، نبینی، ہاں جی، اس کے ساتھ جب صلح ہو گئی تو صلح کے نتیجے میں نکاح بھی ہو گیا، نکاح ہو گیا اسی خیمے میں۔ تو اس نے خاتون نے کہا بھائی نکاح تو ہو گیا، جیسے کیسے تو نے کر لیا، تو اب کوئی میرا مہر بھی تو مقرر کر دے، حق مہر۔ اس نے کہا تیرا حق مہر یہ ہے کہ پہلی امت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتی تھی، اب تیری وجہ سے میں نے امت سے 2 نمازیں معاف کر دی ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا 3 نمازیں پڑھنے والے لوگ ان کا تعلق کدھر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے 2 نمازیں تیرے نکاح کی وجہ سے معاف کر دی۔ تو نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا۔ پھر ہمارا سوال یہ ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کیوں کی تھی، ٹھیک ہے نا بات۔ تو یہ مرزا قادیانی یہ وہ فتنہ ہے، ابھی انشاءاللہ چند منٹوں میں اس کے عقائد جو ہے آپ لکھیں گے۔ وہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے اور عام لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے مرزا صاحب تو بس صرف مجدد تھے، مسلم موعود تھے، اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو بھائی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے عقائد رکھوں گا حوالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مجدد مسلم نہیں ہے تو جن کتابوں میں اس نے خدائی دعوے کیے ہیں، نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں، پھر وہ کتابیں جھوٹی ہیں، پھر ان کتابوں کے اوپر پیشاب کرنا چاہیے، ان کو آگ میں جلانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ساری کتابیں سمیت تذکرہ جس میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ابھی تک قادیانی اس کو چھاپتے ہیں، تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ان عقائد پر ایمان اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں بات۔ پھر یہ عقیدے بھی رکھیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا فرق ہی کوئی نہیں ہے اور ہمیں بھی وہ پاکستانیوں جیسے حقوق ملنے چاہیے، یہ تو ناممکن ہے۔ اب آپ یہ بات کچھ آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی کہ ہم اور قادیانی ایک ہیں یا مختلف ہیں؟ وہ ہے تو سارا گند ہی گند، ہے تو سارا گند ہی گند۔ یہ ایسا گندا فتنہ ہے جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گندے کھیل کھیلے، یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ کا وضو بھی باقی نہیں رہے، شاید کہ آپ کے اوپر غسل جو ہے واجب ہو جائے۔ اتنا گندا یہ فتنہ ہے۔ لیکن اتنا آپ سمجھیں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا 3 بڑے بڑے مسئلوں میں اختلاف۔ نمبر 1، مسلمان کہتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور مرزا قادیانی بھی اللہ کا نبی اور رسول ہے، اس کے اپنے دعوے بھی ہیں، اور ابھی آپ کو میں نے اس کے مرزا بشیر الدین ملعون کا حوالہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کا ایک دوسرا بیٹا بشیر احمد ایم، اس نے اپنے ابے کی کتاب لکھی سیرت الماضی، اور اس میں وہ روایتیں نقل کرتا ہے مرزے کے، نعوذ باللہ، صحابیوں سے، اپنی ماں سے، ادھر ادھر سے۔ جب بھی کوئی روایت شروع کرتا ہے اس پر نمبر لگے ہوئے، جیسے بخاری شریف کے حدیث کے نمبر ہیں نا، ایسے نمبر لگے ہوئے، اور ہر روایت سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے بڑی کوئی مقدس بات، بڑی پکی بات لکھی جا رہی ہے۔ وہ حرام زادہ کہتا ہے بشیر احمد ایم کہ ایک شخص حضرت موسیٰ پر تو ایمان لاتا ہے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتا، یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہے لیکن حضرت مسیح موعود پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ کافر ہے بلکہ پکا کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت، وہ کہتے ہیں اجراء نبوت، وہ کہتے ہیں نبوت جاری۔ دوسرا اختلاف ہمارا، ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہو کر آئے تھے، وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے۔ انجیل کے 4 نسخے، متی، یوحنا، مرکز، لوکا، 4 نسخوں کے اندر حوالے موجود ہیں کہ آپ آسمانوں پر اٹھائے گئے، نیچے اتارے جائیں گے۔ جبکہ اس کے بالمقابل مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جو تھے یہودی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، کچھ زخمی کر دیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ وہ مر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی تھوڑی تھوڑی جان تھی، پھر جان زیادہ آ گئی،
تو فلسطین سے بھاگ کر مقبوضہ کشمیر آ گئے اور سری نگر میں رہنے لگ گئے. 87 سال وہ یہاں زندہ رہے اور آخر فوت ہو گئے. محلہ یار خان میں دفن ہو گئے. اب انہوں نے کوئی نہیں آنا, ان کی جگہ میں عیسیٰ ابن مریم بن کر آ گیا ہوں. تو یہ بھی چھوٹا موٹا اختلاف ہے. قادیانی کہتے ہیں ہمارا تو مسلمانوں سے اختلاف ہی کوئی نہیں. تیسرا, صدق و کذب مرزا. ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی تحریرات کی روشنی میں دنیا کا بدترین پرلے درجے کا جھوٹا, منافق, غدار, گوں کھانے والا انسان تھا. یہ گوں کھانے والا میں نے کیوں کہا؟ علامہ خالد محمود صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہے. کبھی کبھی اب بیمار ہو گیا, اب زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں. تو ہم افریقہ میں تھے. یہ آپ اصول مناظرے میں اس بات کو آپ شامل بھی کر لیں. کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے نا ہمارا مناظرہ طے ہو گیا. تو ہم نے کہا بھائی ایک موضوع ہمارا ہوگا, ایک موضوع تمہارا ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو قادیانی نے کہا ہمارا موضوع ہوگا حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ ایک تو نہیں ہے, یہ تو دو ہے. حیات و وفات عیسیٰ, یا حیات کہو یا وفات کہو. اچھا جب ہو گیا تو انہوں نے پوچھا علامہ صاحب اب آپ کا کیا موضوع ہوگا مناظرے کا؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ میرا موضوع ہوگا مناظرے کا کہ مرزا قادیانی گو کھاتا تھا. انہوں نے کہا لو جی علامہ صاحب یہ بھی کوئی موضوع ہے, یہ گو کھانا یہ کوئی موضوع ہے؟ علامہ صاحب نے کہا بھائی آپ نے وفات مسیح کا موضوع بنایا, میں نے کوئی اس پر اعتراض کیا ہے؟ یہ میرا موضوع ہے کہ مرزا قادیانی گو کھاتا تھا, تو اس کا ثابت کرنا تو میرے ذمہ داری ہے, تمہیں کیوں تکلیف ہوتی؟ اور ابھی بیٹھ جاؤ, ابھی آپ انشاءاللہ کچھ منٹوں کے بعد آپ خود کہیں گے کہ مرزا قادیانی گو کھاتا تھا. میں نہیں کہوں گا, انشاءاللہ آپ خود کہیں گے. اب بات یہ ہے کہ اتنی مختصر چیز جو ہے وہ آپ لکھ لیں کہ مرزا غلام قادیانی, اس کا نام تو لکھ لیں. اس نے ابے نے اس کا نام تو رکھا تھا غلام احمد قادیانی. اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ, دادے کا نام ہے عطا محمد, اور پردادے کا نام ہے گل محمد. زمین جمد نہ جمد گل محمد ہیں. اس بدبخت نے اپنے خاندان کو بھی داغ لگا دیا. وہ گل محمد تو مسلمان ہی ہوگا. اچھا, اس نے اپنی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1839 یا 1840 بتائی ہے. دو قول اس نے آپ نے کہے ہیں. یہ کتاب البریہ ان کی کتاب ہے, اس میں اس نے لکھا ہے. ایک حوالہ بھی اس نے دیا ہے کہ 1857 میں وہ کہتا ہے میں 16 برس کا تھا یا 17ویں برس. یہ تاریخ پیدائش لکھنا بھی بڑا ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں ایک پیشگوئی کی ہے, اس میں یہ تاریخ پیدائش بڑی کام آتی. لیکن چلو اگر اس کا موقع ملا تو تب. اب آپ نے یہ بات تو لکھ لی ہے کہ ہمارا اور قادیانیوں کا 3 چیزوں میں موٹا موٹا اختلاف ہے. اب آپ یہ لکھ لیں مرزا قادیانی کے چیدہ عقائد, ٹھیک ہے, یہ لکھنا چاہیے, یا جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو جائے گا. پہلا دعویٰ ہے اس کا مجدد ہونے کا. کہتا ہے جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا, جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا نے
الہام کے ذریعہ مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے کتاب البریہ، حاشیہ، اس کا حاشیہ ہے۔ اس کتاب کا اپنا صفحہ نمبر ہے 183۔ لیکن یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قادیانی کی جو کتابیں تھیں نا وہ تقریباً 84 کتابیں تھیں، تو بعد والے لوگوں نے ان 84 کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کی 23 جلدیں بنا دی ہیں اور ان کا نام رکھا ہے ماشاءاللہ روحانی خزائن۔ ہے سارا گند بنا ہوا، وہ شیطانی باتیں ہیں، تو روحانی خزائن کے بجائے اگر شیطانی خزائن لکھ دیتے تو نام مناسب تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کا نام رکھا ہے روحانی خزائن۔ تو روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 201۔ ایک دعویٰ ہو گیا، 2 نمبر لگا لیں۔ کہتا ہے میں مأمور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔ مأمور جس کو اللہ تعالیٰ حکم کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ یہ بھی کتاب البریہ ہے، صفحہ نمبر 184، اور شیطانی خزائن یا روحانی خزائن کا مختصر لکھنا ہو رے خے لکھ لیں، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 202۔ اب تمام انسانوں سے افضل ہونے کا دعویٰ، نمبر 3 لکھ لیں، نمبر 3۔ مرزا کہتا ہے اس کی وہی ہے انی فضلتک علی العالمین، قل ارسلت الیکم جمیعا۔ ترجمہ، میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تذکرہ وہ وہی مقدس تذکرہ تبادوم صفحہ نمبر 129۔ اچھا، ایسا بے غیرت کا بچہ ہے بھائی، تو ایک قسم کا دعویٰ کیا ہے اس سے نیچے کیوں اترتا ہے؟ اب اس میں وہ اس کا دعویٰ ہے نا کہ تمام انسانوں سے افضل، اب دیکھو نیچے اترتا ہے۔ نمبر 4، اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تذکرہ تبادوم صفحہ نمبر 177۔ بھائی جب تو سارے ہی انسانوں سے افضل ہو گیا تو مسیح تو نیچے درجہ ہے نا، پھر یہ دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت؟ اچھا، اگر اب دیکھو اس کا متضاد برعکس، یہاں پر مسیح کا دعویٰ ہے، اب دیکھو نیا دعویٰ نمبر 5۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے وحی کی اور مجھے کہا جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بیچ میں مسیح کا لگانا ہے، چلو ڈائریکٹ ہی اس کو مسیح موعود بنا دو۔ اب ایک آدمی مسیح بھی ہو اور خود مسیح موعود بھی ہو، یہ جڑتی ہے بات؟ اچھا، یہ حوالہ ہے، یہ بھی تذکرے کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 191، 292 اور 223 تبادوم۔ ایسے ہی کتاب ہے اس کی ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 573، اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409۔ اب اگلا، جیسے مداری کا آم ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر میں آم بن گیا، کبھی کیلا بن گیا، کبھی لنگور بن گیا، یہ لنگور کا بچہ ہے۔ اب دیکھیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں تو ہے۔ یعنی
مسیح موعود بھی ہے اور امام مہدی بھی ہے۔ آپ نے احادیث میں پڑھا ہے امام مہدی کے بارے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب جمع کی ہے 40 ختم نبوت کے نام سے، تو اس میں 10 حدیثیں حضرت امام مہدی کے بارے میں، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا پورا نسب نامہ بتایا ہے۔ فرمایا یواطئ اسمہ کا اسمی، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور یہ بے غیرت کا بچہ اس نے اپنا نام بتایا ہے نا غلام احمد، اور حضرت امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، یہ ہے غلام احمد۔ اور حضرت امام مہدی کی والدہ کا نام کیا بتایا؟ آمنہ، اور اس الو کے پٹھے کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی عرف مائی گھسیٹی، اور اس کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ، ابھی آپ نے لکھا، اور امام مہدی کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ یہ ایک آدمی کا باپ جو ہے غلام مرتضیٰ بھی ہو اور اس کا باپ عبداللہ ہو، جس کے 2 باپ ہوں وہ حلالی ہوتا ہے یا حرامی ہوتا ہے؟ یہ حرام زادہ، اس کو حرامی بننے کا شوق۔ اچھا، تو اس کو اگر امام مہدی مانا نہ پڑے تو اس کو قبیلہ قریش سے ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی تو ہی ہے جی، مسیح موعود بھی تو ہے، تو مسیح موعود تو ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مریم، اس کی اماں کا نام کیا بتایا؟ چراغ بی بی، اس کے ابے کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ایک شخص ہے اس کا باپ ہے، دوسرا اس کا باپ نہیں ہے، دونوں تعریفیں ایک کے اوپر ثابت آ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نسب نامہ پیچھے لے جائیں، اچھا اس نے اپنا قبیلہ مغل برلاس بتایا، اس کو اس لیے مرزا کہتے ہیں، مرزا، یہ مغل جو ہے نا اپنے آپ کو مرزے بھی کہتے ہیں، بیگ بھی کہتے ہیں، بہرحال اس نے اپنا قبیلہ مغل برلاس بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں سمرقند سے آئے تھے، تو چلو مان لیا بھائی اس کا قبیلہ کیا ہے؟ مغل۔ اچھا، امام مہدی ہونے کے لیے قبیلہ کون سا ہونا چاہیے؟ قریش، اور قریش کے جد امجد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایسے ہی ہے نا؟ اور حضرت عیسیٰ کے جد امجد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ایسے ہے نا؟ بنی اسرائیل کی لڑی وہاں جاتی ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ کی پشت میں پیچھے جائیں تو ان کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت اسحاق۔ اور امام مہدی کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت اسماعیل، اور یہ کس قبیلے سے ہے؟ مغل۔ اب ایک شخص اپنے آپ کو مغل بھی کہتا ہے، امام مہدی بھی کہتا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم بھی کہتا ہے۔ یہ مغل باپ، یہ اسماعیلی باپ، اور یہ اسحاقی باپ، ایک آدمی کے 3 باپ ہو سکتے ہیں؟ یہ دجال کبھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح موعود کہتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ چلیں، اب یہ عہدہ پسند نہیں آیا تو ادھر سے تبدیلی ہوتی ہے، لکھ لو نمبر 7۔ اچھا، یہ حوالہ جو ہے وہ اتمام الحجہ، ایک کتاب ہے اتمام الحجہ، یہ جو پہلے آپ نے لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 3، اور روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 275، 275، ٹھیک ہے؟ اب کچھ رنگ بدلتا ہے گرگٹ کی طرح، کہتا ہے جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ، لکھ رہے ہیں یا سینہ پر یہ اعتماد ہے؟ اچھا، تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں، میرے آئینہ ذلیت ذل سایہ میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا؟
جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ امام مہدی اور مسیح موعود، اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 8، روحانی خزائن جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 212۔ اب ڈائریکٹ نبی کا بڑھنے کا پروگرام۔ نمبر 8 اس کے ایک وہی ہے، کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ اچھا اس الو کے پٹھے سے پوچھو بھئی تو کیسے اترا، کس درخت پر بیٹھا ہوا تھا یا کس کھمبے پر چڑھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اوپر سے نیچے اتارا؟ نبیوں کے لیے اتارنے کا لفظ آتا ہے یا ارسال کا آتا ہے؟ اس بے غیرت کو اللہ نے کیا ہے کہتا ہے مجھے قادیان کے قریب اتارا، تو قادیان کے اندر ہی اتر جاتا۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان؟ کوئی حکمت ہوگی بہرحال۔ یہ ہے ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 140، تذکرہ یعنی وحی مقدس تبادوم، صفحہ نمبر 637۔ اگلا دعویٰ یعنی 9 نمبر دعویٰ ہو جائے گا، سچا خدا وہی خدا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ابھی پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے لعنتوں کی آواز نہیں آ رہی۔ مرزے کی ایک کتاب ہے، مرزے سنو، اس کو آرام زادے کو لعنتوں کا شوق بھی بڑا تھا۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے لعنتوں والی کتاب۔ اس نے اس کتاب میں گن کے نا لعنت 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 1000 مرتبہ لعنتیں لکھی۔ لعنتی تھا، اس کے حصے میں یہی کچھ آنا تھا۔ تو پہلی وحی میں قادیان کے قریب قریب اترا ہے، اور ادھر کیا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کا دوسرے لفظوں میں کیا معنی بنتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ خدا نے قادیان میں رسول نہیں بھیجا تو وہ خدا ہی کوئی نہیں۔ یہ کتاب ہے دافع البلاء، دافع البلاء والقحط والالم۔ یہ کتاب ہے دافع البلاء، صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 231۔ اب ذرا بڑا دعویٰ ہے۔ نمبر 10، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا قادیان نہیں کہہ رہا، کہیں سمجھے کہ مولوی الیاس یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اسی کی کتاب ہے تذکرہ، طبع چہارم، صفحہ نمبر 292، نمبر 11، عقیدہ نمبر 11۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے وحی کی، کیا؟ یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ مولوی صاحب لکھ لکھ کے ہی تھک گئے ہیں، پرچی کو دفعہ کرو، یہ لکھ لو۔ ترجمہ کیا ہے؟ یاسین کا ترجمہ لکھتا ہے خود ہی، وہی بھی آتی ہے عربی میں، پھر ترجمہ بھی کرتا ہے۔ اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر۔ یہ بھی تذکرہ اور بھی ہیں لیکن تذکرہ آسان ہے، ذرا اسی کا حوالہ لکھ لیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 658 و 659۔ دیکھو اب ہے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ۔
یہ تو قادیانی کہتے ہیں نا ہمارے مرزے نے کو دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا، وہ تو مجدد مسلح تھا۔ یہ بے غیرت کے بچوں سے پوچھو یہ تمہارے ابے نے یہی لکھا ہے، یا تم سچے یا تمہارا ابا سچا، حرام زادے دونوں جھوٹے بے غیرت۔ کہتا ہے سنو اس کی بکواس، شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں امر اور نہیں پایا جائے، شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں امر اور نہیں پایا جائے اور یہ دونوں میری وحی میں پائے جاتے ہیں تو صاحب شریعت نبی بنا کہ نہ بنا؟ جو قادیانی کہے کہ ہمارے ابا جی نے دعوت نہیں کیا، اس الو کے پٹھے کے اوپر یہ کتاب مارے، حرام زادے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے بک بک کیا، اس گند کو جو ہے دفع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ لکھ لیں، یہ آپ نے پہلے لکھ لیا ہے کہ ہیں کس کا، ہاں یہ ہے خلاصہ عبارت اربعین، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اربعین، وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لطیفہ ہی لطیفہ وہ کتاب ہے اربعین، اس میں بڑے بڑے جھوٹ بکے ہیں اس نے۔ بہرحال اربعین نمبر 4 صفحہ نمبر 6، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 435 اور 436۔ اب آپ یہ لکھ لیں تعیین موضوع، یہ جب آپ مناظر سارے ماشاءاللہ متکلم اسلام بن رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے اصول مناظرے کا کہ جس سے آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس سے پہلے موضوع متعین کرو، ایسے نہیں کھچڑی پک جائے، وہ کچھ بول رہا ہو آپ کچھ بول رہے ہو۔ تو آپ یہ لکھ لیں کہ مرزائیوں اور مسلمانوں کے مابین اہم متنازع فی مسائل 3 ہیں: حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، اجرائے نبوت و ختم نبوت، نمبر 3 صدق و کذب مرزا، یعنی سیرت و کردار مرزا۔ اب اس بات کو سمجھیں، بے شک لکھ لیں کہ جب مرزائیوں سے کہیں ٹاکرا ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی بحث جو ہے وہ حیات و وفات مسیح کے عنوان پر ہو یا ختم نبوت اور اجرائے نبوت پر ہو۔ لیکن ہمارے والد صاحب کی نصیحت کیا تھی کہ آپ نے ان موضوعات کو نہیں ماننا، آپ نے کیا موضوع بنانا ہے؟ آپ نے سیرت و کردار مرزا یا صدق و کذب مرزا۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے عقلی اور نقلی دلائل ہیں کہ حیات و وفات مسیح یا ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے موضوع کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 1، ہم اپنے حق میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کرنا تھا، صفا پہاڑی پر چڑھے تھے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جربناک مرارا و تکرارا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ لہذا اگر مرزا قادیانی کو نبی بننے کا شوق آ ہی گیا ہے تو پھر ہم بھی اس کے کردار کو پرکھیں گے۔ اب دوسری بات کہ حیات و وفات مسیح کو عنوان نہیں بنانا چاہیے، اس کے لیے ایک ہی بات جو ہے نا، نقلی بات آپ ایک ہی لکھ لیں۔ خود مرزا قادیانی کا حوالہ ایک لکھ لیں کہ مرزا قادیانی اپنے امتیوں کو حیات وفات مسیح کے اوپر جھگڑے کرنے سے منع کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو، یہ ایک ادنا سی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ یہ کہاں اس نے ارشاد فرمایا ہے؟ اس کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں ملفوظات احمدیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، مطبوعہ لندن۔ تو ہم قادیانی، اگر کوئی قادیانی آپ سے کہے کہ میاں حیات و وفات مسیح کے عنوان پر بات کرو، تو آپ اس کو کہیں گے کہ تمہارے ابا جی نے خود حیات و وفات مسیح کے اوپر جھگڑے اور مباحثوں میں پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اس کا حلالی بیٹا ہے یا حرامی ہے؟ اگر تو حلالی ہوگا تو پھر حیات و وفات مسیح کے عنوان پر بات نہیں کرے گا، اور اگر ہے حرامی تو پھر حرامی سے ہماری بات کیا ہے؟ یہ مرزا قادیانی خود روک رہا ہے، لہذا قادیانیوں کو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ عقلی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانی کوشش کرتے ہیں کہ وفات مسیح ثابت ہو جائے، ہم کہتے ہیں چلو جی وفات مسیح ثابت بھی ہو جائے، لیکن ہم مرزے آپ ثابت کر دیں، چلو بفرض محال ہم مان لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو کیا پھر تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ ماننے کے ساتھ ساتھ تم مرزا قادیانی پر بھی ایمان لاؤ۔ تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا؟ مدار کامیابی وفات مسیح تو نہیں ہے، مدار کامیابی تو مرزے کے اوپر ایمان لانا ہے، تو پھر اسی پر ہی بحث کر لیتے ہیں۔ چلو تم کہتے ہو جی نبوت جاری ہے، ہم مان لیتے ہیں نبوت جاری بفرض محال، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نبوت جاری ہے، کیا اس سے کام بنے گا؟ نہیں بنتا۔ بہاء اللہ ایرانی اس نے حیات مسیح کا انکار کیا تھا، خود نبی بن گیا تھا، نبوت جاری مانی تھی، اس کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں اور نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کو سچا نبی مانتے ہو یا اس کے امتیوں کو مسلمان مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر مدار کامیابی کس کی ذات بنی؟ مرزا کی ذات بنی نا۔ لہذا ختم نبوت جاری بھی ثابت ہو جائے، وفات مسیح بھی ثابت ہو جائے، جب تک مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہ لایا جائے ایک بات تو نہیں بنتی۔ لہذا ہمیں مجبوراً کہاں بات کرنی پڑے گی؟ مرزا کے کردار اور اس کی سیرت پر۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن مرزا قادیانی کے کردار اور سیرت کے اوپر بحث نہیں کرے گا۔ کیوں؟ قادیانی لٹریچر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی دجال جو بڑا تھا وہ شراب پیتا تھا، کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتا تھا، ان کے اپنے لٹریچر سے ثابت ہوتی ہے۔ روزنامہ الفضل 1938 کا روزنامہ الفضل ہمارے پاس موجود ہے، جس میں اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین ملعون نے ایک رکا پڑھا ہے، جس میں اس کا ایک امتی کہتا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود کے اوپر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھار زنا کر لیا کرتے ہیں، مرزا صاحب نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو کون سے حرج کی بات ہے، ہمیں تو اعتراض ہے مرزا بشیر الدین محمود کے اوپر کہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود قادیانی کہہ رہا ہے،
اور قادیانیوں کے رسالے میں چھپا ہوا ہے، آج تک اس کی تردید نہیں کر سکے۔ اس لیے والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ تمہیں گھیر گھار کے نا لے جائیں گے حیات و وفات مسیح کی طرف، ختم نبوت، اجراء نبوت کی طرف، آپ گھیر گھار کے نا اس کو ادھر لے آؤ مرزا کے کردار پر۔ اور والد صاحب کا یہ کمال تھا، الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ جہاں کہیں کی بھی بات ہوتی تھی کھینچ کھانچ کے اس کو مرزا قادیانی کی سیرت کے اوپر لے آتے تھے۔ والد صاحب فرماتے بس اگر آپ نے منوا لیا تو سمجھ لو کہ آپ مقدمہ جیت گئے۔ اور مسلمان مناظر میں اتنے گیٹس ہونے چاہیے، پاور ہونی چاہیے، وہ کچھ بھونکتا رہے آپ اس کو کھینچ کھانچ کے ادھر لے آؤ۔ نائجیریا آبادان میں 1978 میں، یہ پرچیوں کا ٹائم نہیں ہوگا، یہ اگر باتیں سن لینا میرا خیال یہ فائدہ مند رہیں گی جو میں سنا رہا ہوں، جو مجھے ذہن میں ہے۔ 1978 میں ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے، صرف 5 منٹ رہ گئے، یا اللہ۔ چلو پھر یہ مناظرہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا چلو، وفات مسیح کے اوپر جو ہے نا شروع ہو گیا، وہاں کے جو نئے نئے مسلمان تھے نا انہوں نے وفات مسیح کے اوپر مناظرہ رکھ دیا۔ علامہ خالد محمود صاحب اور والد صاحب جو ہے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ اس پر مناظرہ ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تو نہیں کیا تم نے، لیکن چلو مجبوراً۔ اب جب بات چیت شروع ہو گئی تو والد صاحب نے قادیانی مناظر سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو کہ مرزا قادیانی مسیح موعود تھا، تو یہ بتاؤ کہ مسیح موعود جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ والد صاحب نے کہا تمہارا مرزا تو جھوٹ بولتا تھا، بس پکڑے گئے وہ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ والد صاحب نے کہا میں ثابت کروں گا وہ جھوٹ بولتا تھا۔ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا۔ والد صاحب نے فرمایا یہاں لکھ دو کہ اگر میں مرزا قادیانی کی کتاب سے یہ ثابت کر دوں کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا، تم اس کے اوپر لعنت بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے؟ تھی تو بڑی کڑوی بات، لیکن مجبور ہو گئی، انہوں نے لکھ دیا۔ اب وہ حیات وفات مسیح گھرول اور مرزا کی سیرت اور صدق و کذب شروع۔ والد صاحب نے کہا کہ مرزا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اربعین، یہ جو ابھی اربعین کا حوالہ تھا، اس میں وہ کہتا ہے انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ چونکہ دجال خود 14ویں صدی میں پیدا ہوا نا، تو ایک من گھڑت جو ہے وہ کشف بنا لیا۔ ذرا آپ الفاظ پر غور کریں کہ انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ اس نے لفظ بولا ہے انبیاء نبی کی جمع ہے، جمع کثرت ہے، اور اس میں 2 لفظ ہیں بڑے ضروری، 14ویں صدی اور پنجاب۔ اب مرزا جو کہتا ہے کہ انبیاء نے یہ بات اپنے کشفوں سے ثابت کی ہے، تو ہمارا سوال ہے کہ مرزا نے یہ بات کس کتاب میں پڑھی؟ دیکھو ہم جو بھی حوالے دیتے ہیں، کوئی بخاری شریف کا، ترمذی کا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کو حوالے دیتے ہیں، تو تورات کا، انجیل کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے نا۔ تو مرزا قادیانی کو یہ جو کشف معلوم ہوئے انبیاء کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا، ہمارا سوال ہے قادیانی مناظرین سے کہ ہمیں وہ کتاب لا کر دکھاؤ جس میں انبیاء گزشتہ، ان میں حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، کوئی نہ کوئی نبی کا نام تو ہوگا نا،
کہ انہوں نے مکاشفات میں کسی کتاب میں کوئی کسی جگہ کہا ہو. اور شرط یہ ہے کہ اس میں 14ویں صدی کا لفظ ہو اور پنجاب. تو والد صاحب نے کہا کہ تمہارے ابا جی نے 40 کے حوالے میں یہ کہا ہے کہ انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا. وہ کتاب لے آؤ جس میں کسی نبی کے حوالے سے یہ کشف درج ہے. قادیانی پھنس گئے، کہتے ہیں کتاب تو ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. والد صاحب نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ لے آئیں. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے. انہوں نے کہا نہیں، آپ چلے جائیں پاکستان، ہم پیچھے سے فوٹو اسٹیٹ کروا کے آپ کو بھیج دیں گے. والد صاحب نے کہا 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، جب تک کتاب نہیں لاؤ گے تمہاری جان نہیں چھوڑے. اب مناظرہ پھنس گیا. 6 گھنٹے ہو گئے. وہ کہتے خدا را معافی دیں چلے جائیں. والد صاحب کہتے یا مانو کہ تمہارے ابا جی نے جھوٹ بولا ہے یا کتاب دکھاؤ. جب 6 گھنٹے ہو گئے تو وہ جو مناظرے کا ثالث تھا نا، وہ جس مرزاڑے میں، مرزاڑا بروزن گردوارا، وہ مرزاڑا جس میں وہ مناظرہ ہو رہا تھا، اس کے امام سے کہا والد صاحب نے، وہ اس کا ثالث تھا، اس کو کہا لے آؤ کہ ان کو کہو اپنے مناظرین کو کتاب لے آئیں. مرتا کیا نہ کرتا. اس نے ان کو کہا بھائی تم نے جو وعدہ کیا ہے کہ کتاب ہے تو پیش کرو ورنہ اپنی شکست مانو. وہ بے شرموں بے حیا ہو کر اپنے مرزاڑے کی لائبریری میں گئے، کافی دیر لگا کے آئے اور ایک کتاب لے کر آگے شور مچانے لگ گئے، حوالہ مل گیا. اب یا تو مسلمانوں نے ہارنا ہے یا جیتنا ہے. مناظر کا کام یہ ہے کہ وہ سامعین کے نفسیات پر کنٹرول کرے، ان کو لوز نہ ہونے دے. وہ کہہ رہے ہیں حوالہ مل گیا. والد صاحب فرما رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، قادیانیوں کا جھوٹ ثابت ہو گیا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ابھی کہہ رہے تھے کتاب نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کتاب تو اب کہتے ہیں کتاب مل گئی تو جھوٹ ثابت ہوا کہ نہ ہوا. اب وہ ایسے ڈھیٹ و بے شرم، ان بے غیرت کے بچوں کا نبی جھوٹا ڈھیٹ بے حیا تو وہ بھی ڈھیٹ بے حیا. انہوں نے کتاب اچھا انہوں نے کتاب کھولی اور کہا دیکھو جی حوالہ مل گیا. ایسے کر کے حوالہ مل گیا. ایک بار تو سامعین کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. تو والد صاحب نے کہا اچھا. درمیان میں ایک بات ہوئی، والد صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا تو وہ چوہے جو ہے وہ اندر گئے نا کتابیں تلاش کرنے کے لیے. تو پیچھے سے علامت صاحب نے کہا کہ مولانا چنیوٹی صاحب اگر کتاب کا حوالہ مل گیا تو پھر کیا بنے گا؟ والد صاحب نے فرمایا علامت صاحب گھبرائے نہیں، مجھے 25-30 سال ہو گئے ربوے کے، اس زمانے میں ربوہ تھا، بعد میں چناب نگر ہو گئے. مجھے 25-30 سال ہو گئے قادیانیوں سے، ربوے کے قادیانیوں سے حوالہ مانگتے ہوئے، وہ تو پیش نہیں کر سکے. یہ افریقہ کے کالے چوہے یہ کہاں سے حوالہ لے کر آئے؟ سنو، اب وہ انہوں نے کہا حوالہ مل گیا. والد صاحب نے کہا حوالہ مانگا میں نے، دکھاتے تم عوام کو، پہلے مجھے دکھاؤ. وہ جب کتاب دیکھی کوئی حوالہ نہیں، جھوٹ. یہ سب دیکھا، یہ دیکھا، کوئی نہیں. والد صاحب کتاب کو الٹتے پلٹتے ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کبھی اینک اتارتے ہیں کبھی پہنتے ہیں. بھائی ہمیں تو حوالہ نظر نہیں آ رہا. وہ جو تھا امام مرزاڑے کا ثالث، اس کو کہا بھائی مجھے تو نظر نہیں آیا، ذرا تمہیں نظر آتا ہے تو دکھا دو. وہ حوالہ ہوتا تو نکلتا. والد صاحب کہتے تھے یہ حوالہ جو آپ کو پیش کیا نا 40 والا، والد صاحب جوش میں آ کر کہتے تھے سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے اور آسمان ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، قادیانی اپنی قبر سے بھی نکل کر آ جائے، وہ یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتا۔ جب وہ امام جو تھا وہ اس نے دیکھا وہ حوالہ ہوتا تو نظر آتا، آخر وہ مجبور ہوا، اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے مربیوں نے جو حوالہ دکھانے کا وعدہ کیا تھا وہ حوالہ پیش نہیں کر سکے، لہذا میں اعلان کرتا ہوں قادیانی جھوٹے اور مسلمان سچے۔ اور سنو، اور اس کے اعلان کرنے پر 3,500 قادیانی بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے توبہ طیب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام قادیانیت۔ لیکن حضرات محترم، یہ کب؟ جب آپ کو حوالے یاد ہوں گے اور آپ کے اندر وہ جرت ہوگی بات کرنے کی۔ اب وقت ختم ہو گئے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ صرف مرزا قادیانی کے جو اس نے فتوے دیے جھوٹ بولنے والوں کے متعلق، وہ 1 یا 2 فتوے لکھ لو، دو لکھ لو، 2 فتوے لکھ لو، پھر 1 یا 2 جھوٹ اور پھر بات ختم، پیسہ ہضم۔ سنو بھائی، کہتا ہے دو فتوے، یہ سارے مفتی بھی ہیں، 2-3 کر لے، 3 بہتر ٹھیک ہے۔ فتویٰ نمبر 1 مرزا قادیانی کا، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا فتویٰ ہے، ہمارا تو اتنا سخت نہیں ہوتا لیکن ان کا فتویٰ ہے، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد۔ تو مرتد آدمی نبی بن سکتا ہے؟ یہ حوالہ لکھ لو، زمیمہ تحفہ گولڑویہ، کتاب کا نام ہے۔ وہ گولڑا شریف، وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے ڈائریکٹ مناظرے ہوتے تھے نا، اس سلسلے میں پھر کتابیں لکھی، تو اس کا نام کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڑویہ، حاشیہ صفحہ نمبر 20، اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 56۔ یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ اگلا فتویٰ لکھ لو، فتویٰ نمبر 2، تکلف سے جھوٹ بولنا گو، جانتے ہیں گو؟ گو جانتے ہیں؟ گو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ پشتو پخ غڑ غل، ہاں، کہتا ہے تکلف سے جھوٹ بولنا گو یعنی غل کھانے کے مترادف ہے۔ مرزا کا فتویٰ ہے، تکلف سے جھوٹ بولنا گو کھانے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو گو کھانے والا آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے زمیمہ انجام آتھم، صفحہ نمبر 59 اور روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 343 343 لکھ لیا۔ ایک آخری فتوے کے بعد ایک جھوٹ ویسے آپ نے لکھ بھی لیا ہے، ایک اور لکھیں گے۔ اچھا، 2 فتوے ہو گئے، تیسرا فتویٰ، ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں
اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے جو آدمی ایک اپنی طرف سے ایک بات بناتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، تو ایسا آدمی کتوں، خنزیروں اور بندروں سے بھی۔ اب یہ 3 فتوے ہیں، ان فتووں کی روشنی میں اب ہم آپ کو مرزا قادیانی کے 3 جھوٹ چھوٹے چھوٹے جو آدھی 70 کے ہیں یا 2 70 کے ہیں، لیکن اس کو پیش کرنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ اگر آپ والد صاحب فرماتے تھے کہ قادیانی مردہ اپنی قبر سے بھی اٹھ کر آ جائے، وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ جھوٹ نمبر 1 کیا کہتے ہیں؟ اس کا حوالہ کتوں والا حوالہ یہ ہے براہین احمدیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 و 27، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 293۔ یہ فتوے ہو گئے۔ اب جھوٹ نمبر 1، اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اچھا یہ بھی سن لیں، پہلے زمانے میں یہاں پر عبارت تھی انبیاء گزشتہ کے کشوف نے۔ جب والد صاحب نے رگڑا لگایا نا تو انبیاء ثابت نہ کر سکے تو یہاں پر انبیاء کو کاٹ کر اولیاء بنا دیا، اور پھر ایڈیشن میں لکھا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی۔ اب جو نئے ایڈیشن ہے وہ جو نوٹ ہے کہ غلطی ہو گئی تھی وہ بھی ایڈیشن، وہ نوٹ بھی غائب ہو گیا۔ تو بہرحال اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ وہ یعنی مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قادیانیوں اپنے اگلے پچھلے زندے مردے سارے اکٹھے کرو اور دنیا جہان کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں یہ 14ویں صدی اور پنجاب کا لفظ ہو، منہ مانگا انعام دیں گے، ورنہ مانو کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا۔ اور مرزا قادیانی کے فتوے کے مطابق جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے؟ اور کون ہوتا ہے؟ اور کون ہوتا ہے؟ کتوں، خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، مرزا قادیانی اپنے فتوے کے مطابق مرتد، گو کھانے والا، کتوں، خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ یا تو یا ثابت کریں یا مانیں۔ ٹھیک ہے، چلو مختصر، بالکل مختصر یہ تو 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 23 طبع چناب نگر ربوہ، اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 371۔ یہ لکھو جی، جھوٹ نمبر 2، 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ قادیان کا لفظ ہے قرآن مجید میں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو قادیانیوں سے کہو کہ یا تو قرآن مجید میں سے قادیان کا لفظ دکھاؤ، ورنہ تو مانو کہ مرزا نے فتویٰ دیا ہے۔ ایسا بدذات انسان جو اپنی طرف سے بات تراش کر لاتا ہے اور پھر کہتا ہے جو وہی ہے جو خدا نے میرے اوپر کی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں، سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یا تو قرآن مجید میں یہ قادیان کا لفظ دکھاؤ، دکھا سکتا ہے کوئی قادیانی؟ نہیں دکھا سکتا، تو پھر مرزا قادیانی نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ اور جھوٹ بولنے والا مرزا قادیانی کے فتوے کے مطابق کون ہوتا ہے؟ مرتد ہوتا ہے۔ اور بولو کون ہوتا ہے؟ بھوکا
کھانے والا اور کون ہوتا ہے؟ کتوں اور خنزیروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ قادیانیوں کو گریبان سے پکڑو، ان کو کہو حرام زادہ، تم ہمارے قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہو۔ ہم نے صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کو کھنگالا، کہیں قادیان کا لفظ تمہارا ابا بکتا ہے، اس کو ہم بکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ قادیانیوں کا جھوٹ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ آخری یہ ازالہ اوہام، ازالہ جوش میں بھول جاتی ہے باتیں، ہوش بھی ہونا چاہیے۔ ازالہ اوہام بر حاشیہ، صفحہ نمبر 34، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140، جھوٹ نمبر 3۔ مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے لکھ لو، لکھ رہے ہیں، خدا نے قرآن شریف میں کہا کہ 1857 میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ کہیں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ 1857 کا کوئی ہندسہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ بے غیرت کا بچہ قرآن مجید کو بے الزام لگا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ پھر سن لو، وہ بکتا ہے خدا نے قرآن شریف میں کہا کہ 1857 میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ 1856 میں کیوں نہ اٹھایا جائے گا، یا 1860 میں کیوں نہ اٹھایا جائے گا؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اور جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے مرزا کے فتوے کے مطابق؟ سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی؟ بو کھانے والا اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھو علامہ خالد محمود صاحب نے کہا تھا کہ میرے مناظرے کا موضوع کیا ہے کہ مرزا قادیانی بو کھایا یا نہ کھایا۔ اب آپ کا دل ضمیر مانتا ہے؟ چلو حوالہ لکھو پھر چھٹی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3، وہی ازالہ اوہام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 490 بر حاشیہ، 490 490۔ ایک 90 والا بھی بیچارہ پکڑا گیا نا، 90 والا پکڑا گیا۔ بہرحال یہ تو ہے مشت نمونہ از خروارے، یہ تو 15 دن کا نصاب تھا، یہ ہمیں تو 15 گھنٹے بھی کوئی نہیں ملے، اور 15 پانچیاں بھی ہمیں کوئی نہیں ملی۔ اس لیے بالکل کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے۔ آپ کو کچھ نہ کوئی بات سمجھ آئی ہے تو پھر آپ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کریں گے؟ جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔